بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبد المطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفاء عرب نے مدت سے اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں قیصر و کسریٰ کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفاء اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اس دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی چند ہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئیں۔ ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی، بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی، تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا
اور نہ ہی میری گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنے گدھے اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ مجھے میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ میں بچے کو لے کر اپنے گھر پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے۔ اس نے جس قدر چاہا شکمسیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکمسیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، علیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذئب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی ہے؟ میں کہتی ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے، شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہا۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں ہے۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا۔ یہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوقاز کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا، اوقاز والو اس بچہ کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بحال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ علماء امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت بدل گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ غربت و افلاس سے ان کا حال بہت برا تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں مکے میں حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھیں ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھیں۔